العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سخی اور بخیل کے بارے میں سنا تھا کہ جو سخی ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہے اور جو بخیل ہوتا ہے وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ آج طویل حدیث مبارکہ ہے۔ سخی اور کنجوس جو ہیں ان کا اللہ رب العزت نے ایک امتحان لیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ ایک کوہڑی یعنی اس کا چہرہ کوہڑا تھا، مریض تھا کوہڑ کا وہ، دوسرا گنجا اور تیسرا شخص جو تھا وہ اندھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوہڑ والے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھا اور خوبصورت رنگ پسند ہے، خوبصورت جلد پسند ہے، اور اس عیب کا دور ہو جانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی میری جلد اچھی ہو جائے، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سن کر فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوہڑ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کا رنگ نکھر گیا، خوبصورت ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا، تجھ کو کس قسم کا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ راوی کو یہاں اختلاف ہے، گونگے اور کوڑی اور گنجے میں، ایک نے اونٹ پسند کیے اور دوسرے نے گائے۔ تو یہاں تو فرشتے نے اس کو حاملہ اونٹنیاں دے دی اور ان میں برکت کی دعا کر دی کہ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہے اور اس عیب کا دور ہو جانا جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی جو گنجا پن ہے یہ میرا دور ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن ختم ہو گیا اور خوبصورت بال اگائے۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے پسند ہے۔ چنانچہ اس کو حاملہ گائے عطا کر دی گئی اور فرشتے نے اس کی برکت کی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی مجھ کو واپس کر دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ لوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے اس اندھے سے پوچھا کہ تجھے کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں مجھے پسند ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے زیادہ بچے دینے والی جو ہے حاملہ بکریاں دے دی گئی۔ ان تینوں کے امتحان اس عطا کے بعد، عنایت کے بعد، ان تینوں کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ کوڑے اور گنجے کے اونٹوں اور گایوں سے جنگل بھر گئے اور اندھے کی بکریوں سے ریوڑ کی جو ہے ریوڑ وادیوں میں نظر آنے لگے، یعنی اتنے پھولے پھلے وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑے کے پاس کوڑی صورت لے کر آیا، جیسی کوڑے کی پہلے صورت تھی فرشتہ اس صورت میں بن کر آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں، تھکا ہوا ہوں، مہربانی کر کے ایک اونٹ ہی دے دو تاکہ اس پر سوار ہو کر میں اپنی راہ کی طرف
اپنی منزل پر جلدی پہنچ جاؤں گا، یا تو مجھے تیرے اونٹ نظر آ رہے ہیں یا مجھے اللہ کا آسرا نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ گفتگو سن کر اس نے کہا کہ جاؤ، میرے ذمہ میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، کچھ دے دو تو اس میں حرج تو نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ملا، بلکہ یہ مجھے نسل در نسل ملا ہے، یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا میں تجھ کو پہچانتا ہوں، تو وہی نہیں ہے جو کوڑا تھا، لوگ تجھے نفرت کرتے تھے، پھر تجھے اللہ نے اچھی جلد عطا فرمائی اور خدا نے تجھے مال دے دیا، اب تو خرچ بھی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تو فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جیسا وہ تھا شخص پہلے کوڑ کا مریض دوبارہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد فرشتہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گنجے کی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑے نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ تو وہ جو گنجا تھا وہ بھی اسی طرح ہی ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا میں ایک مرد مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی عنایت سے ہے یا پھر تیرے ذریعے ممکن ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے اپنا سفر میں پورا کر لوں گا۔ اندھے نے یہ سن کر کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بینائی مجھ کو واپس بخشی ہے، بس تجھ کو جس قدر چاہے ضرورت ہے جتنی تیری تو لے جا، جتنا مرضی مال لے جا، میں تجھے نہیں روکوں گا کہ تو کتنا مال لے کے جا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے۔ فرشتے نے یہ سن کر کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی اور خوش ہوا ہے، اور تیرے ساتھیوں سے جنہوں نے اللہ کے نام پہ مجھے مال نہیں دیا حالانکہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، تو اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوا ہے۔ تو دیکھیے کہ سخی کا جو سخاوت ہے اس میں کتنا اعزاز ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور جو بخل اور کنجوسی کرتا ہے، یہ جو سب کچھ ہمیں خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے تو یہ اسی کا دیا ہوا ہی ہے، یہ کوئی ہم نے ساتھ لے کر نہیں جانا، ہم نے یہاں خرچ کرنا ہے، وہ ہماری اپنی مرضی ہے کس طرف خرچ کرے، لیکن اسلام جو ہمیں دیتا ہے تعلیمات وہ یہ تعلیمات ہیں کہ اچھے کاموں میں خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنی جان پر لگائیں۔ ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے کم از کم ہمارے جسم سے ہم اچھے کپڑے پہنیں، اس سے نظر تو آنا چاہیے، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، لیکن اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے والدین پر خرچ کریں، اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کریں، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے خرچ کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بخل سے محفوظ رکھے اور سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔